منفی سوچ سے نجات۔ السلام علیکم پیارے سامعین، آج میں آپ سے ایک ایسے دشمن کی بات کرنا چاہتی ہوں جو نہ دکھائی دیتا ہے نہ اس کی کوئی آواز ہوتی ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ انسان کی خوشیاں، اس کا اعتماد، اس کی امید اور اس کا سکون چھین لیتا ہے۔ اس دشمن کا نام ہے منفی سوچ۔ منفی سوچ ایک ایسے سائے کی طرح ہوتی ہے جو انسان کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ یہ ہر خوشی میں کوئی نہ کوئی کمی تلاش کر لیتی ہے، ہر کامیابی کو جھوٹا ثابت کرتی ہے اور ہر آنے والے کل سے ڈر پیدا کرتی ہے۔ کبھی غور کیجئے، کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی مشکل ابھی آئی بھی نہیں تھی مگر ہم نے پہلے ہی اس کے بارے میں پریشان ہونا شروع کر دیا۔ کتنی بار ہم نے صرف اپنے وہم کی وجہ سے راتوں کی نیند کھو دی۔ حقیقت تو بعد میں سامنے آئی مگر ہماری بے چینی پہلے ہی ہمیں تھکا چکی تھی۔ اصل جنگ باہر کے حالات سے نہیں، اپنے اندر چلنے والے خیالات سے ہوتی ہے۔ منفی سوچ انسان کو یہ یقین دلاتی ہے کہ وہ دوسروں سے کم ہے، اس کی قسمت خراب ہے اور اس کی زندگی میں کبھی بہتری نہیں آئے گی۔ اگر انسان ان خیالات کو سچ مان لے تو وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی طاقت کمزور کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ہر خیال حقیقت نہیں ہوتا اور ہر خوف سچ نہیں نکلتا۔ انسان کا ذہن ایک باغ کی طرح ہے، اگر اس میں امید، شکر اور اچھے خیالات کے بیج بوئے جائیں تو خوبصورت پھول کھلتے ہیں، لیکن اگر اسے مایوسی، حسد، خوف اور شک کے حوالے کر دیا جائے تو وہاں صرف کانٹے اگتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے ذہن کی حفاظت کی جائے، کیونکہ ہر وہ بات جو آپ بار بار سوچتے ہیں آہستہ آہستہ آپ کی شخصیت کا حصہ بننے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن منفی سوچ رکھنے والا شخص ان نعمتوں کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ صرف اپنی کمیوں کو دیکھتا ہے، جبکہ مثبت سوچ رکھنے والا انسان مشکل حالات میں بھی امید کی ایک کرن تلاش کر لیتا ہے۔ اگر آپ واقعی منفی سوچ سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے الفاظ بدلیں۔ اپنی زبان سے یہ جملے نکال دیں کہ میں نہیں کر سکتی، میری قسمت خراب ہے یا میرے لیے کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ ان کی جگہ کہیں اللہ میرے ساتھ ہے، میں کوشش کرتی رہوں گی، ہر مشکل کا ایک حل ضرور ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے آپ کے دل میں نئی طاقت پیدا کریں گے۔ اچھے لوگوں کی صحبت بھی سوچ بدلتی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو حوصلہ دیتے ہیں، امید جگاتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی یاد دلاتے ہیں۔ ہر وقت شکایت کرنے والے اور دوسروں کو مایوس کرنے والے لوگوں سے مناسب حد تک فاصلہ رکھیں۔ ایک اور اہم بات، اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا چھوڑ دیں۔ ہر انسان کا سفر مختلف ہے، کسی کی منزل جلدی آ جاتی ہے، کسی کی دیر سے، لیکن جو شخص صبر اور محنت کے ساتھ چلتا رہتا ہے وہ ایک دن ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ اگر کبھی دل پر بوجھ محسوس ہو تو چند لمحے خاموش بیٹھ جائیں، گہری سانس لیں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت سنیں اور دل میں یہ یقین پیدا کریں کہ میرا رب میرے لیے وہی فیصلہ کرے گا جس میں میری بھلائی ہے۔ ہو سکتا ہے آج جس چیز کے نہ ملنے پر آپ غمگین ہیں، کل آپ کو معلوم ہو کہ وہ آپ کے حق میں بہتر ہی نہیں تھی۔ زندگی کا حسن اسی میں ہے کہ انسان ہر حال میں امید کا دامن نہ چھوڑے۔ یاد رکھیں، مایوسی اندھیرا ہے لیکن امید روشنی ہے، خوف زنجیر ہے لیکن یقین آزادی ہے، منفی سوچ بوجھ ہے لیکن اللہ پر بھروسہ سکون ہے۔ آج ہی اپنے دل سے یہ وعدہ کیجئے کہ آپ ہر منفی خیال کو اپنی تقدیر نہیں بننے دیں گے، آپ اپنی سوچ کو بہتر بنائیں گے، اپنے رب پر بھروسہ کریں گے اور ہر نئے دن کو ایک نئے موقع کے طور پر قبول کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کی سب سے خوبصورت صبح اسی رات کے بعد آئے جسے آپ سب سے مشکل سمجھ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ ایک ہی واقعہ دو مختلف لوگوں کی زندگی میں مختلف اثر چھوڑتا ہے؟ ایک شخص مشکل حالات میں بھی مسکراتا رہتا ہے جبکہ دوسرا معمولی سی پریشانی میں بھی ہمت ہار دیتا ہے۔ فرق حالات کا نہیں ہوتا
فرق سوچ کا ہوتا ہے۔ منفی سوچ انسان کے دل میں خاموشی سے گھر بنا لیتی ہے۔ ابتدا میں یہ صرف چند خیالات کی صورت میں آتی ہے، لیکن اگر اسے روکا نہ جائے تو یہ انسان کے اعتماد، رشتوں اور خوابوں پر بھی اثر ڈالنے لگتی ہے۔ پھر ہر نیا موقع خطرہ محسوس ہوتا ہے اور ہر نئی امید دھندلی دکھائی دینے لگتی ہے۔ زندگی میں کچھ ایسے زخم ہوتے ہیں جو جسم پر نہیں بلکہ دل پر لگتے ہیں۔ کسی کا چھوڑ جانا، کسی اپنے کے دل کا بدل جانا، بار بار ناکامی کا سامنا کرنا یا لوگوں کی تلخ باتیں، یہ سب انسان کے اندر منفی خیالات کو جنم دے سکتے ہیں، لیکن ان واقعات کو اپنی پہچان بنا لینا درست نہیں۔ یاد رکھیے، آپ کی زندگی کا ہر ایک برا دن آپ کی پوری زندگی کی کہانی نہیں ہوتا۔ اگر ماضی میں آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں تو ان سے سبق لیجئے، مگر انہیں اپنی زنجیر نہ بننے دیں۔ جو شخص ہر وقت ماضی کے دکھ اٹھائے پھرتا ہے وہ حال کی خوشیاں بھی کھو دیتا ہے۔ منفی سوچ سے نکلنے کا ایک خوبصورت طریقہ شکر گزاری ہے۔ ہر روز چند لمحوں کے لیے رک کر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کچھ عطا کیا ہے۔ سانس، صحت، خاندان، ایمان، وقت اور ایک نئی صبح، یہ سب ایسی نعمتیں ہیں جن کی قیمت دنیا کی کوئی دولت ادا نہیں کر سکتی۔ جب دل شکر سے بھر جاتا ہے تو شکایتوں کی آواز آہستہ آہستہ خاموش ہونے لگتی ہے۔ اپنے ذہن کو اچھی باتوں سے بھرنے کی عادت ڈالیں، اچھی کتابیں پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور ہر اس چیز سے دور رہیں جو دل میں مایوسی پیدا کرے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی، لیکن یہ ضرور فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے جب بھی منفی خیالات آپ کے دل پر دستک دیں تو اپنے رب کی رحمت کو یاد کریں، خود سے کہیں میرا رب میرے حالات سے بہتر میری ضرورتوں کو جانتا ہے اور وہ میرے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ شاید آج کی آزمائش ہی کل کی کامیابی کی بنیاد بن رہی ہو اور شاید آج ہی کا صبر کل کی سب سے بڑی خوشی کا سبب بن جائے۔ زندگی کا سب سے بڑا معرکہ باہر کی دنیا سے نہیں، اپنے اندر کے خیالات سے ہوتا ہے۔ اپنے دل کو امید سے بھر دیں، ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کو ہمت دیں، نہ کہ مایوسی۔ اپنی زبان سے ہمیشہ اچھے الفاظ نکالیں کیونکہ الفاظ پہلے دل پر اثر کرتے ہیں پھر قسمت پر۔ اور سب سے بڑھ کر اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس شخص کی محنت کو ضائع نہیں کرتا جو سچے دل سے اس پر یقین رکھتا ہے۔ شاید آج آپ کی دعائیں خاموش ہوں مگر اللہ کے فیصلے کبھی خاموش نہیں ہوتے۔ اس لیے آج ہی فیصلہ کریں کہ آپ منفی سوچ کے قیدی نہیں بلکہ امید، یقین اور حوصلے کے مسافر بنیں گے، کیونکہ جب سوچ بدلتی ہے تو راستہ بدل جاتا ہے اور جب راستہ بدل جاتا ہے تو پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ مثبت سوچ اپنائیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، آپ کے بہترین دن ابھی آنے والے ہیں۔